آج کے دور میں روٹی اور رزق کو بہت اہمیت حاصل ہے. ہر بندہ روٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رزق کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میرے پاس مال ہونا چاہیے، اچھا گھر بناؤں، اچھی گاڑی لوں، پسند کی جگہ پہ شادی کروں، بچے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم پائیں اور ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزاروں. یہ نصب العین بن گیا ہے زندگی کا. تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے. دسترخوان پہ 1 سالن نہیں ہوتا. امیر لوگوں کے دسترخوان پہ 3 سالن، 4 سالن، 5 سالن، سالنوں کی لائن لگی ہوتی ہے، کھانوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے شکوے ختم نہیں ہوتے. آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. بلڈ پریشر نمک زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، شوگر میٹھا زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، ہائی کولیسٹرول چربی زیادہ کھانے سے. تو جو بیماریاں ہیں وہ بھی زیادہ کھانے سے متعلق ہیں. تو جب بیماریاں بھی ایسی ہیں جو زیادہ کھانے سے متعلق ہیں، پھر ہم اللہ کا شکوہ کیوں کرتے ہیں بھائی کہ ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں. پہلے زمانے میں دن میں 1 مرتبہ کسی کو کھانا مل جاتا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور آج تو ایک دن میں 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور 2 کھانوں کے درمیان چائے کے نام پر اور بھی کئی کچھ کھا لیتے ہیں. اور پھر بات کرتے ہیں جی پیٹ کا مسئلہ ہے. بھئی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ پیٹ کا مسئلہ صرف موت تک کا نہیں، موت کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے دنیا میں نیکی نہ کی تو پھر موت کے بعد جہنم میں انسان کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، اور جب پیاس لگے گی اور پینے کے لیے مانگے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ زخمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہی ہوگی وہ جمع کر کے پینے کے لیے دی جائے گی. اس کو غسلین کہتے ہیں. اب آپ بتائیے، پیپ تو اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے زخم کی بدبو کو سونگھ نہیں سکتا. جب یہ پینے کو ملے گی تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا. مگر پیاس اتنی ہوگی کہ وہ بندہ یہ پیپ پینے پہ مجبور ہو جائے گا. زقوم کا درخت کھائے گا اور وہ اس کے گلے میں اٹک جائے گا، کیونکہ وہ کانٹے والا ہوتا ہے. تو کانٹے دار چیز کھائیں تو گلے میں اٹک جائے گی. پھر غسلین پیے گا تو وہ اتنی گرم ہوگی کہ انسان کی پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ کے پاخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور انسان پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر دوبارہ اس کو بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل اس کو چلتا رہے گا. تو یہ پیٹ کا مسئلہ بعد کا بھی ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اگر کھا رہے ہیں تو حلال کھا رہے ہیں یا مشتبہ کھانا کھا رہے ہیں، حرام کھانا کھا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سود سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ پوری ادا کرنے سے انسان کے مال میں برکت شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کو سود کے ذریعے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے. فیکٹریاں تھی، کارخانے تھے، خوب پیسہ تھا، بینکوں کے مسئلے میں ایسے پڑے، ایک وقت آیا کہ سب کچھ ہی بک گیا.
تو سود سے اللہ تعالیٰ مال کی برکت ختم کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ برکت عجیب چیز ہے۔ آج ہم اللہ سے مال کی کثرت مانگتے ہیں کہ 1,00,000 روپے ہے تو 10 لاکھ ہو جائیں، اور 10 لاکھ ہیں تو 1 کروڑ ہو جائے، اور 1 کروڑ ہے تو 10 کروڑ ہو جائے، اور ارب ہو جائے، اور 500 کروڑ اور 900 کروڑ اور 1,000 کروڑ۔ کثرت کو دیکھتے ہیں، برکت نہیں مانگتے اللہ سے۔ حالانکہ اگر ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ برکت کی مثال یوں سمجھیے کہ بکری عام طور پر یا 1 بچہ دیتی ہے یا 2 بچے دیتی ہے، عام طور پر 1 بچہ یا 2 بچے، مگر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بکرے کٹتے بھی روزانہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ پورا کا پورا شہر اپنے گھروں میں مٹن پکاتا ہے، تو بکرے ہی کٹتے ہیں نا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ شادی بیاہ پہ مٹن پکایا جاتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے مٹن بنایا جاتا ہے، پھر باربیکیو میں مٹن استعمال ہوتا ہے، اور کئی علاقوں میں تو پھر چپلی کباب میں بھی گوشت ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بکری 1 بچہ دیتی ہے یا 2 بچے دیتی ہے، مگر اللہ نے برکت ایسی رکھ دی کہ روزانہ ذبح ہونے کے باوجود آپ کو بکری کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ 300 بکریاں چل رہی ہیں، 500 بکریاں چل رہی ہیں، ایک بندہ ان کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے اور 400-500 بکریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اس کے بالمقابل کتیا جب بچے دیتی ہے تو 5-7 بچے کم از کم دیتی ہے، اس لیے کتیا کے تھن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ 7-8 بچے ایک وقت میں دودھ پی سکے، مگر اس میں برکت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا، کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، مگر برکت نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے، ورنہ ریوڑ نظر نہیں آتے۔ ریوڑ آپ کو ہمیشہ بکریوں کے نظر آئیں گے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم اللہ سے اگر برکت مانگیں تو اللہ ہمیں ایسا رزق دے گا جو ہماری ضروریات کے لیے پورا ہو جائے گا، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں محسوس ہوگی۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے حج کے سفر کو آسان کر دے، اور یہ میری طرف سے ایک چونی لے لو، ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ چونی مل گئی۔ جیسے ہی بستی سے باہر نکلا ایک قافلہ جا رہا تھا، سلام دعا ہوئی، انہوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ حج پہ جانا چاہتا تھا، آخری وقت میں وہ بیمار ہو گیا اور اس کی سواری خالی جا رہی ہے، اگر آپ بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سواری دے دیتے ہیں، آپ قافلے کے ساتھ سفر کر کے حج کر لیں، آپ کا حج ہو جائے گا، ہمیں ثواب مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ سواری پہ سوار ہو گیا، قافلے والوں نے ان کی خوب خدمت کی، کھلایا بھی پلایا بھی، خدمت بھی کی، اور اس نے حج کیا۔ حج سے واپسی کے بعد قافلے والوں نے کہا جی کہ ہم نے اسی راستے واپس جانا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم آپ کو اسی بستی میں اتار دیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لو جی یہ بندہ اسی قافلے والوں کے ساتھ اپنی بستی میں واپس آ کر اترا، اور اس کا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ جیسے TCS کا پیکج ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ میں پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ نے بھی اس بندے کو اسی طرح حج کروا کے واپس بستی میں پہنچا دیا۔ خیال آیا گھر جانے سے پہلے حضرت کو سلام کر لوں، بتا دوں کہ حج کر کے آ گیا ہوں۔
حضرت کو بتایا کہ حضرت آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، میں تو پریشان تھا کہ خرچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو قافلے والوں نے حج بھی کروا دیا اور میں تو بخریت واپس بھی آ گیا اور میرا تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، وہ جو میں نے چونی دی تھی وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی، اللہ برکت ایسی ڈال دیتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے رزق میں برکت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کروں گا۔ تو انسان کی بدعمالیاں اس کے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اس کے رزق میں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کے لیے کوشش کریں، تدبیر کریں، مگر اس تدبیر کے اندر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، حرص ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے، اور جو ہمیں ملنا ہے نا وہ مقدر ہو چکا، قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، لہذا جھوٹ بول کے کمانے کی کیا ضرورت ہے، دھوکہ دے کے کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ بس اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے، موت انسان کو بعد میں پہنچتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ انیس سو 90 کی بات ہے، مجھے لاہور سے خانیوال جانا تھا، وہاں بھی ایک شوگر مل تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کوئی میٹنگ تھی، چنانچہ میرے پاس کمپنی کی نئی گاڑی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ رات کو نیند پوری کر لینا اور فجر کے بعد ہم سفر شروع کریں گے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور سفر شروع کر دیا۔ گاڑی اچھی تیز سپیڈ پہ چل رہی تھی، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی اپنے دفتر کی فائل پڑھ رہا تھا کہ میٹنگ کرنی ہے تو مجھے چیزیں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچانک ایک جگہ پہ نا ڈرائیور نے زور کی بریک لگائی، اور بریک لگنے کے بعد ٹھک سے ایک آواز آئی تو جھٹکا لگا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت ایک کتا آگے آ گیا تھا تو مجھے بریک یکدم لگانی پڑی۔ میں نے کہا دیکھ، میں نے آپ کو کہا تھا رات کو نیند پوری کر کے سفر کرنا، لگتا ہے آپ نے رات کو نیند پوری نہیں کی، اب آپ کو نیند آ رہی ہے۔ اس کو ڈر لگا کہ صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو کہیں میری نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے، تو وہ منت سماجت کرنے کا نہیں صاحب نہیں، میں نے نیند تو پوری کی ہے، بس وہ سامنے آ گیا تھا، مجھے یکدم بریک لگانی پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ اب آگے جو آپ کو ریسٹورنٹ نظر آئے نا گاڑی روکنا، میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے کا پلاتا ہوں ذرا ٹائٹ قسم کی، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ صحیح ڈرائیونگ کریں۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ اس نے جی گاڑی پھر بھگانی شروع کر دی۔ میٹر میں نے دیکھا تو وہ 130-140 پہ گاڑی بھگا رہا تھا۔ 130-140 کلومیٹر گاڑی کی بہت تیز سپیڈ ہوتی ہے۔
قانون کے مطابق تو 120 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، مگر ان ڈرائیوروں کو قانون توڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے، تو وہ 130-40 پہ گاڑی بھگا رہا تھا۔ اللہ کی شان کہ جی تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ پر ریسٹورنٹ آیا اور اس نے گاڑی روکی۔ میں نے سوچا کہ پیچھے جہاں بریک لگائی تھی اس نے تو وہاں پر ایک جھٹکا لگا تھا، آواز آئی تھی کسی چیز کے ٹکرانے کی، کیا پتہ کیا چیز ٹکرائی اور کتنا نقصان ہوا گاڑی کا۔ میں ذرا دیکھو تو صحیح، گاڑی چونکہ بالکل نئی تھی اور نئی گاڑی کو چھوٹی سی بھی کوئی خراش لگ جائے نا تو 10-20 ہزار اس پر لگ جاتے ہیں۔ تو میں گاڑی سے باہر نکلا، وہ ڈرائیور ابھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں فرنٹ سائڈ کی طرف آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گاڑی کو کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑا۔ جب میں فرنٹ سائڈ پر آیا تو عجیب، میں نے دیکھا کہ جو گاڑی کا آگے ہوتا ہے نا بمپر فرنٹ پہ، اس بمپر کے اوپر ایک کتا ایسے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ کتا قریب آیا تو کتے نے چھلانگ لگائی اور ادھر سے ڈرائیور نے بریک لگائی تو کتا اچھل کے اس بمپر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد گاڑی 130-40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ تیز بھاگتی رہی اور کتا وہیں بیٹھا رہا۔ اب جب گاڑی بند ہوئی اور کتے نے دیکھا کہ بھئی کوئی بندہ قریب آ گیا ہے تو وہ بمپر سے نیچے اترا اور قریب ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جو ریسٹورنٹ پہ رات کے لوگوں نے کھانا کھایا تھا نا تو بچی ہڈیاں تھیں اور اس نے وہ ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس کتے کا رزق 50 کلومیٹر دور تھا، یہ پیدل چل کے وہ رزق حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے سبب بنا دیا، اس کو گاڑی کے بمپر پر بٹھا کر 50 کلومیٹر کا سفر کروا دیا اور اس کو اس کا رزق دے دیا۔ ہمارے قریبی تعلق والے تھے، گھر تھا ان کا گجرانوالہ میں، مگر نوکری تھی ان کی کوئٹہ میں۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی کوئی 5 سال۔ وہ بچہ چنے کھا رہا تھا۔ اب چنے کھانا کوئی مشکل کام تو نہیں، بچہ 1-2 چنے منہ میں ڈالے اور کھائے، مگر بچوں میں شرارت بھی ہوتی ہے۔ وہ بچہ ایک چنا ہوا میں اوپر اچھالتا اور پھر اپنے منہ سے اس کو کیچ کرتا۔ کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، جہاں وہ چنا جاتا اور اس کو منہ سے کیچ کر کے کھا لیتا۔ اب وہ اپنی گویا ایک کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک چنا جو اس نے اچھالا اور وہ گیا اس کو منہ میں کیچ کرنے کے لیے، تو وہ چنا اس کے ناک کے سوراخ کے اندر داخل ہو گیا، واپس آ کے گرا اور ناک کے سوراخ میں چلا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی انگلی جو تھی وہ ماری ناک میں، تو چنا جو تھا وہ اچھی طرح آگے چلا گیا۔ اب جب چنا آگے پھنس گیا، اس کی بہن اس سے 2-3 سال بڑی تھی، اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے ناک میں چنا پھنس گیا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے، اس بچی نے اپنی انگلی جو اندر گھسائی تو اس کو اور بھی آگے تک گھسا دیا۔ اب بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے تو ناک کا سوراخ بند ہو گیا ہے اور چنا ناک میں گھس گیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ شرارتیں نہ کیا کرو، تم باز نہیں آتے۔ اب اگر تمہارے ابو آ رہے ہیں اور ہمیں ایک شادی کے سلسلے میں 1 گھنٹے کے بعد ہوائی جہاز سے گجرانوالہ جانا ہے، اس وقت میں نے تمہارے ابو کو بتایا نا کہ تم نے یہ کیا ہے، تو الٹا تمہیں مار بھی پڑے گی اور مسئلہ بھی بنے گا، اور تمہاری سانس تو آ رہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں، ان ایزینس ہے نا جو تم فیل کر رہے ہو،
چپ کر کے بیٹھ جاؤ، گجرانوالہ جائیں گے نا تو وہاں پہ میں ان سے بات کروں گی اور ہم تمہارا یہ چنا جو ہے یہ نکلوا دیں گے۔ لو جی بچہ چپ ہو گیا۔ اس کے والد صاحب دفتر سے آئے، ٹکٹیں انہوں نے بنوائی ہوئی تھیں اور بیوی نے سامان پیک کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سامان اٹھایا اور وہ جی ہوائی جہاز پہ چلے گئے۔ کوئٹہ سے لاہور پہنچے اور پھر لاہور سے گاڑی کے ذریعے وہ گجرانوالہ پہنچے۔ جب گجرانوالہ گھر میں پہنچ گئے تو بیوی نے اس وقت اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ جی بچہ ہے، غلطی کر بیٹھا ہے اور اس کے ناک کے ایک سوراخ کے اندر ایک چنا ہے وہ پھنس گیا ہے، آپ اس سے ناراض نہ ہو، بس اس کا وہ چنا جو ہے وہ نکلوا دیں۔ اس وقت ٹینشن تو کوئی تھی نہیں، تو اس کا ہسبینڈ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میرا کزن سرجن ڈاکٹر ہے، میں اس کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ اس کو نکال دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور 2 گھر کے فاصلے پہ اس کے کزن کا گھر تھا، ان کے یہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا، اندر بلایا، کیسے آنا ہوا؟ او جی بچے کے ناک کے سوراخ کے اندر چنا پھنس گیا ہے تو ہم نکلوانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب تو نہا رہے ہیں، ان کو 15 منٹ اور لگ جائیں گے وہ باہر نکلتے ہوئے، تو آپ آئیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، آپ چائے پئیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اندر کمرے میں نہیں بیٹھتا، آپ کا جو باہر لان ہے نا اس کے اندر اچھی گھاس لگی ہوئی ہے اور دھوپ ہے، اور سردی کے موسم میں دھوپ پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، میں یہاں لان میں بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ باپ بیٹا لان میں کرسیاں پڑی تھیں، اس پہ بیٹھ گئے اور ڈاکٹر صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ 5 منٹ کے بعد اس بچے کو چھینک آئی، اور زور کی جو چھینک آئی تو وہ جو ناک کے سوراخ میں دانہ تھا نا چنے کا وہ نکلا اور نیچے گرا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک مرغی وہاں پھر رہی تھی، اس مرغی نے اس دانے کو کھا لیا۔ تب اس بندے کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ چنے کا دانہ اس مرغی کی خوراک تھا اور اس نے گجرانوالہ میں اس کو کھانا تھا، تو اللہ نے ایک بچے کے ناک کے سوراخ میں دانے کو پھنسا دیا اور اس بندے کو گجرانوالہ پہنچا دیا کہ مرغی کو اس کا رزق تم پہنچا کے آ جاؤ۔ تو رزق جو اللہ نے لکھ دیا وہ بندے کو پہنچ کے رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا جی کہ میں رزق نہیں کھاتا تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، 1 دن 2 دن گزرتے ہیں تو پھر ان کو کھلانے پلانے والے آ جاتے ہیں، اور اگر وہ انکار کریں جی میں نے نہیں کھانا تو پھر ڈاکٹروں کو بلوا لیا جاتا ہے، وہ سوئیاں چبھو چبھو کے اس کے جسم کے اندر خوراک ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو نے منہ کے راستے سے خوراک نہیں لینی تو میں تمہیں سوئیاں چبھو کے بھی خوراک پہنچا سکتا ہوں۔ ایک دیہاتی لڑکا تھا، اس نے جمعہ کی نماز پڑھی تو جمعہ کی نماز میں مولانا صاحب نے مسئلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں اور ہر بندے کو اس کا رزق پہنچا کے رہتے ہیں۔ تو دیہاتی لڑکے نے سوچا کہ میں نہیں کھاتا تو میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے رزق کیسے پہنچاتے ہیں۔ لو جی اس نے رات کو روٹی نہیں کھائی، صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، امی میں نے نہیں کھانا، تو ماں ہوتی ہے، اس نے منت سماجت کی بیٹا کھا لو کھا لو، وہ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ ماں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ لڑکا گھر سے باہر نکل آیا کہ گھر میں تو امی مجھے مجبور کرے گی اور میں نے کھانا نہیں کھانا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ گھر کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، یعنی تھوڑی جگہ تھی جہاں بہت سارے درخت تھے۔ اس نے سوچا کہ میں جا کے اس درختوں کے جھنڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، نہ کوئی آئے گا نہ مجھے کھانے کو کہے گا، بس میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کھلاتے کیسے ہیں۔
تو ماں بیچاری اس نے پراٹھا بنایا، اور جب کھانا بنا لیا تو وہ کھانا لے کے آئی اور گرم پراٹھا اس کے قریب لا کے رکھا، بیٹا کھانا کھا لو۔ امی میں نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کھانا۔ تھوڑی دیر وہ منت سماجت کرتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اچھا بیٹا مجھے تو اور بھی کئی کام کرنے ہیں، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو، میں روٹی رکھ کے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ اب بھوک تو اس کو لگی ہوئی تھی، رات بھی نہیں کھانا کھایا تھا، اور اوپر سے پراٹھے کی خوشبو بھی آ رہی تھی، تو دل چاہ رہا تھا کہ میں پراٹھا کھاؤں۔ اس نے سوچا میں اگر یہاں کھانے کے قریب لیٹا رہوں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور کھانا کھا لوں، اور میں نے کھانا تو کھانا نہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہاں سے اٹھا اور کوئی 30-40 فٹ دور فاصلے پہ جا کے وہاں لیٹ گیا۔ وہاں پر دن میں چند لوگ تھے جو رات کو چوری کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے مشورے کی جگہ وہ بنائی ہوئی تھی درختوں کے درمیان، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب وہ لوگ آ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ آج ہم نے کہاں چوری کرنی ہے، کتنے بجے کرنی ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا یار بڑی مہک آ رہی ہے، لگتا ہے کہیں پراٹھا پکا ہوا ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کے ذرا ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ اس کو پراٹھا اور سالن پڑا ہوا مل گیا۔ وہ اٹھا کے لے آیا، سب کو کہا کہ دیکھو بھائی اللہ نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے، اب ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا جو امیر تھا نا، سردار تھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، اس طرح نہیں کھا سکتے، ہو سکتا ہے کسی بندے نے اس میں زہر ملایا وہ، اور ہم کھائیں تو ہم تو مر جائیں گے، لہذا کوئی نہ کھائے۔ تو کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ پھر اس امیر نے کہا کہ اگر کسی بندے نے شرارت کی ہے نا اس میں زہر ملانے والی، تو ذرا ادھر ادھر دیکھو، وہ کہیں نہ کہیں قریب ہی بیٹھا ہوگا انتظار میں کہ ہم کھا کے مریں اور وہ ہمارا تماشا دیکھے۔ لو جی، وہ چور ذرا ادھر ادھر گئے تو انہیں ایک جگہ ایک بندہ لیٹا ہوا نظر آیا، لڑکا۔ انہوں نے ان کو کان سے پکڑا اور کھینچ کے لے آئے، اور امیر کو کہا جی کہ یہ لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم نے کھانے میں زہر ملائی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، میں نے زہر تو نہیں ملائی، کھانا تو تمہارا ہی ہے نا؟ کہتے ہیں کھانا تو میرا ہی ہے۔ انہوں نے کہا پکی بات کہ تو نے زہر ملائی ہے؟ جی میں نے زہر نہیں ملائی۔ انہوں نے کہا نہیں ملائی تو ذرا کھا کے دکھا۔ کہتے ہیں جی میں کھاتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بس اب کنفرم ہو گیا کہ کھانا بھی تمہارا ہے، تو نے اس میں زہر ملائی ہے، اور تو خود کھانا بھی نہیں چاہتا۔ لو جی لگاؤ اس کے 2-4 جوتے۔ اب وہ تو چور تھے اور خود پولیس سے مار کھاتے تھے، آج ان کو پولیس بننے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے تو یہ اس کو لٹایا اور اس کے جوتے لگانے شروع کیے۔ اب اس کی اچھی طرح چترول ہوئی۔ جب مار کھا کھا کے اس نے دیکھا کہ یہ لوگ میری جان نہیں چھوڑیں گے اور ماریں گے مجھے، تو اس نے پھر کہا اچھا جی میں کھا لیتا ہوں۔ مار بھی کھائی اور پھر بعد میں کھانا بھی کھایا۔ اب وہ چور تو چلے گئے، یہ گھر آیا، اب مار کھائی ہوئی تھی، جوتے پڑے ہوئے تھے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا امی کچھ نہ پوچھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ خیر 1 دن گزرا، 2 دن گزرا۔ اب یہ دیہاتی لڑکا اگلے جمعے کے انتظار میں، جب اگلے جمعے کا دن ہوا تو یہ پھر مسجد میں سب سے آگے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد یہ امام صاحب کو کہنے لگا امام صاحب آپ مسئلے ادھورے کرتے ہیں، مسئلے پورے کیا کریں۔ امام صاحب نے کہا بھئی کون سا مسئلہ ادھورا کیا ہے؟ امام صاحب آپ نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو رزق نہیں کھائے گا اللہ اس کو کھلا کے رہتے ہیں۔ ان کا ہاں بالکل ٹھیک بتایا۔ کہتا ہے یہ مسئلہ ادھورا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا پورا مسئلہ کیا ہے؟
امام صاحب پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو بندہ اس رزق کو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتے ہیں. یہ پورا مسئلہ ہے. تو واقعی بات صحیح ہے، اللہ نے جو رزق رکھا ہے نا وہ اللہ نے پہنچانا ہے. آپ کر لیں مرضی کہ جی میں نہیں کھاتا، پھر دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہے، لہذا ساری مخلوق کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں. انسان کا تو پیٹ ہی بہت چھوٹا ہے، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. ہاتھی کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہپو کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اور مچھلیوں میں سے بعض مچھلیوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہم امریکہ میں ایک ایکویریم دیکھنے کے لیے گئے. ایکویریم کہتے ہیں جہاں مچھلی پالی جاتی ہے. وہ بڑا ہی دنیا کا نمایاں ایکویریم تھا. تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل جو مچھلی ہے نا، اس کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے. 200 پاؤنڈ وزن روزانہ کے حساب سے بڑھتا ہے. میں بڑا حیران ہوا، 200 پاؤنڈ وزن روزانہ بڑھتا ہے. چلو ہم 100 کلو مان لیتے ہیں، 100 کلو روزانہ وزن بڑھے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے 10 کلو بڑھتا ہو اور ان سے اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی، اس لیے انہوں نے اس کو 20 کی جگہ 200 پاؤنڈ بنا دیا. اتنے میں ایک امریکن قریب سے گزرا جو وہاں کام کرتا تھا. میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بلو ویل کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ کے حساب سے بڑھتا ہے. اس نے کہا جی سر، روزانہ 200 پاؤنڈ کے حساب سے بڑھتا ہے. میں نے کہا ایسا تو نہیں کوئی اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ 200 پاؤنڈ تو بہت ہوتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ سر ہم نے احتیاط کی وجہ سے کم لکھا ہے، ورنہ تو اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے. اب آپ بتائیے جس جانور کا وزن 200 پاؤنڈ سے زیادہ روزانہ بڑھتا ہو اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ تو اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ رزق دیتا ہے، مگر ہم بے صبرے بن جاتے ہیں، رزق کمانے کے لیے حرام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے مقدر میں، مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچائے گا. خواجہ باجید بستامی رحمۃ اللہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو امام صاحب سے ان کا تعارف ہوا. اس نے پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے. آپ نے بتایا. اس دوران امام صاحب نے ایک سوال کیا کہ من این تأکل، آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ تو باجی بستانی نے اس کو جواب دیا اصبر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک حیث شککت فی رازق المخلوقین. صبر کر، جو نماز میں نے تمہارے پیچھے پڑھی ہے نا، میں پہلے اس نماز کو لوٹا لوں، اس لیے کہ تجھے تو اللہ کے رازق ہونے میں ہی شک ہے، تیرا تو ایمان ہی ابھی جو ہے مشکوک ہے. پھر اس مولانا صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا جی کہ میرے 10 بچے ہیں اور ذریعہ آمدنی ہے نہیں، تو میں چونکہ تنگ ہوتا ہوں اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں. تو باجی بستانی نے فرمایا کہ اچھا تمہارے 10 بچے ہیں نا،
تو جس کا رزق تمہارے ذمہ ہے اس کو گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کو گھر میں رہنے دو۔ تو پھر اس کو محسوس ہوا امام صاحب کو کہ بھئی واقعی مجھے تو اللہ کے رازق ہونے میں شک تھا، میرا یقین کامل نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسا سوال پوچھا۔ اگر یقین کامل ہوتا تو اللہ رزق پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ باجی اسلام نے اس کو جواب دیا کہ بات سنو، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، جتنے دنیا کے انسان ہیں ان سب کو میرا کنبہ بنا دیا جائے، اور زمین تانبے کی بنا دی جائے، اور زمین کے اوپر ایک فصل کا جو ہے نا وہ پودا نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ ہو، تو مجھے پھر بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے کنبے کو ضرور کھانا پہنچائیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے ساؤتھ افریقہ کے قریب ایک ملک تھا، وہاں جانے کا موقع ملا۔ شاید اس ملک کا نام ہے سوازی لینڈ، مجھے صحیح یقین نہیں ہے اس لیے میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ سوازی لینڈ ملک کا نام تھا، وہاں جانے کا موقع ملا۔ جس بندے کے ہاں جا کر ہماری رہائش ہوئی وہ انجینئر تھا اور انڈیا کا رہنے والا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا تو میں نے عجیب بات دیکھی کہ کھانے کے دوران اس نے پانی نہیں دیا، دودھ کا گلاس دیا۔ تو مجھے عجیب لگا، میں نے کہا کہ آپ نے پانی دسترخوان پہ نہیں رکھا، دودھ کا گلاس رکھا ہے۔ کہتے ہیں جی یہاں کے بندوں کو اللہ پانی کی جگہ دودھ پلاتا ہے، آپ بھی دودھ پئیں۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ آپس میں بات چیت شروع ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جب اس ملک کی تقسیم ہوئی، یعنی یہ ملک بنا، تو انگریزوں نے سرحد کی جو لائن تھی نا وہ ایسے کر کے بنائی کہ پانی کے سارے ذخائر ساؤتھ افریقہ چلے گئے، اور اس ملک میں پانی کا کوئی ذخیرہ تھا ہی نہیں، نہ دریا، نہ کوئی نہر، نہ کوئی ندی، کچھ تھا ہی نہیں۔ انگریزوں کا خیال تھا ان کو جب پانی نہیں ملے گا تو یہ سال دو سال کے بعد مجبور ہو کے خود کہیں گے جی ہم نے اس ملک کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونا ہے، تو ہم ان کو آزادی بھی دے دیں گے مگر یہ آزاد رہ بھی نہیں سکیں گے۔ اب اس ملک میں پانی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ ایک آدھ سال تو مشکل گزرا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ بارشوں کا ریٹ بڑھ گیا، زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب بارشیں زیادہ ہونے لگ گئیں تو جو جنگلی گھاس ہوتا ہے وہ بھی اونچا اونچا بڑا بڑا۔ اب ان لوگوں نے گائے پالنی شروع کر دی۔ ایک ایک بندے نے 20 25 گائے پالی ہوتی ہیں، اور وہ گائے سارا دن جنگل میں چرتی رہتی ہیں۔ جب شام کو دودھ دینے کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ گائے اس وقت اپنے مالک کے دروازے پہ آ جاتی ہیں کہ جناب ہمارا دودھ نکال لیجئے۔ تو مالک بس اتنا کام کرتا ہے کہ گائے کا دودھ نکال لیتا ہے۔ اب ایک ایک بندے کے پاس اگر 30 گائے ہوں گی تو پھر دودھ تو بہت زیادہ ہوگا۔ کہنے لگا اللہ نے دودھ اتنا کر دیا کہ ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مجبوراً اس کی جگہ دودھ پیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم میرے بندوں کا پانی بند کر رہے ہو نا، میں اپنے بندوں کو دودھ پلا کے زندہ کر دوں گا۔ پھر ملک کی جو معیشت تھی نا وہ بہت کمزور تھی۔ ہوا کیا کہ ایک جگہ ان کا صحرا تھا، اس صحرا کے اندر کچھ شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے، تو لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھروں میں ایک جگہ پر سجا دیتے تھے۔ ایک بندہ انگلینڈ سے آیا ان کے گھر مہمان، اس نے ان شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا،
وہ ڈائمنڈ انڈسٹری کا ماہر تھا، کام کرنے والا تھا. اس نے ان کو بتایا نہیں. اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے ایک شیشہ میں بھی لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سارے اٹھا کے لے جائیں. اس نے ایک شیشہ اٹھا لیا، وہ اس کو یو کے لے گیا. فیکٹری میں جا کے اس نے اس کو دیکھا تو وہ تو ڈائمنڈ تھا. اس نے اس کی ڈائمنڈ کٹنگ کی، پھر اس کو پالش کیا. پالش کر کے جب اس نے مارکیٹ میں اس کو بیچا تو اس شیشے کے ٹکڑے کی قیمت $3 لاکھ لگی. $3 لاکھ یعنی 3 کروڑ روپیہ. چھوٹا سا وہ ڈائمنڈ تھا. اس نے وہاں سے فون کیا کہ میاں جس کو تم شیشے کے ٹکڑے کہہ رہے تھے نا وہ تو ڈائمنڈ ہے، رف ڈائمنڈ ہے، تم ایسے نہ پھینک دینا، یہ بڑے قیمتی ہیں. میں نے ایک ڈائمنڈ سے 3 کروڑ روپیہ کما لیا ہے. اب اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، تو لوگوں نے جا کے وہ جو ریت کے اوپر پڑے ہوتے تھے نا شیشے کے ٹکڑے، وہ جمع کرنے شروع کر دیے. حکومت کو بھی پتہ چل گیا تو حکومت نے اس سارے ایریے پہ قبضہ کر لیا. اور اس ایریے کا سائز کتنا تھا؟ 150 کلومیٹر لمبا اور 80 کلومیٹر چوڑا. 80 کلومیٹر چوڑا اور 150 کلومیٹر لمبا. اس پورے ایریے میں ریت کے اوپر جو ہے نا ڈائمنڈ پڑے ہوئے تھے. اب حکومت نے اس کو نکالنا شروع کر دیا. اتنے ہیرے نکلے کہ پورے ملک کے لوگوں کے خرچے پورے ہو گئے. حتیٰ کہ UN کا اجلاس ہوا اور UN کے ملکوں نے سوازی لینڈ کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے ملک سے بڑی اچھی کوالٹی کے ہیرے نکل رہے ہیں، آپ زیادہ نہ نکالیں کیونکہ باقی ملکوں کی تجارت بیٹھ گئی ہے. منتیں کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اتنا نکالیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکالتے. تو وہ انجینئر مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت دیکھیں. لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ بھوکے مر جائیں گے، اللہ نے دودھ پلا دیا. لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس انڈسٹری نہیں، پیسہ نہیں، یہ ملک ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا میں اپنے ان بندوں کو ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا دوں گا. اب وہ اس وقت دنیا کا بڑا امیر ملک سمجھا جاتا ہے چھوٹا سا ملک، لیکن ہر بندے کے پاس وہاں بہت پیسہ ہے، اس لیے کہ حکومت پیسے دیتی ہے. پیسہ حکومت سے سنبھلتا نہیں، ہیرے سے پیسہ ملتا ہے. آپ نے دنیا کا کوئی ایسا ملک دیکھا کہ پورے ملک کے باشندوں کو اللہ ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا رہے ہیں؟ جو پروردگار بنی اسرائیل کو 40 سال بغیر مشقت کے من و سلوہ کھلا کے زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانا نہیں دے سکتے؟ یقیناً ہم اگر نیکی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا رزق پہنچائیں گے، روٹی پہنچائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی 16 کنجیاں ہیں. ذرا اہم مضمون ہے. رزق کی کتنی کنجیاں ہیں؟ 16 کنجیاں ہیں. اگر کوئی بندہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لے اور ان اعمال کو کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. پہلی رزق کی کنجی نماز کا اہتمام. اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، مسجد میں آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا، پابندی سے نماز پڑھنا. جس گھر کے سارے لوگ پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں. بس وضو کر کے کھڑے ہو گئے اور ٹھک ٹھک شروع ہو گئی نماز. توجہ ہوتی نہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعتیں بھی یاد نہیں ہوتی. سنیے اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا.
اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، اے میرے بندے رزق تو ہم آپ کو پہنچائیں گے. آپ کا کام ہے پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. اگر تم نماز ادا کرتے رہو گے نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو رزق پہنچا دیتا ہے. رزق کی دوسری کنجی استغفار کی کثرت کرنا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ بارش برساتے ہیں اور بندے کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں. یعنی بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں. ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت بڑے عرصے سے بارش بند ہے، دعا کیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے. تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو کہا کہ بارش کی دعا مانگے اور آپ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے من اکثر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، وہاں سے بھی اللہ رزق دے رہے ہوتے ہیں. رزق کی تیسری کنجی انفاق فی سبیل اللہ. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا. یعنی انسان جو مسجد پہ خرچ کرتا ہے، مدرسے پہ کرتا ہے یا نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دے کے رہتے ہیں، ملتا ہے اس کا بدلہ. مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ مال کو اور بڑھا دیتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ نیو یارک میں ایک مسجد بنانی تھی، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا نام تھا خورشید صاحب. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن میں رہتے ہیں، آپ نے مسجد بنائی ہے الہدا کے نام سے، اگر آپ نیو یارک آ جائیں تو ہمارے ایریے میں یہودی بہت ہے، ان کا ایک سینگاگ بک رہا ہے، ہم اس کو اگر خرید کے مسجد بنا دیں تو مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بن جائے گی، اور میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کر لیں گے. ہم نے کہا بہت اچھا، اگر ہمارے وہاں جانے سے اللہ کا گھر بنتا ہے تو ہم اللہ کی خاطر ہجرت کر دیتے ہیں. ہم نے جی واشنگٹن دوستوں کو روتے ہوئے چھوڑا اور نیو یارک منتقل ہو گئے. وہاں کا ماحول بھی ذرا نیا نیا تھا، بچوں کا دل بھی نہیں لگتا تھا. میں نے کہا بچوں مجاہدہ کرو، اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، اللہ قبول کرے. وہ ساتھی مجھے ایک دن کہنے لگے کہ حضرت ہم یہودیوں سے میٹنگ تو کریں، یہ کتنے میں عمارت بیچ دیں گے. ہم نے میٹنگ کی تو انہوں نے ہم سے $1 ملین مانگا، یعنی $10 لاکھ مانگے. ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ اس کو کم کرو کم کرو. تو میٹنگ میں بات کرتے کرتے وہ 9 لاکھ پہ آ کے رک گئے. کہنے لگا جی یہ اب آخری ہے فکر، آپ نے لینا ہے تو بات کریں، نہیں تو پھر آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں 1 ہفتہ دیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ہم دونوں گھر واپس آئے تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے
حضرت یہ $9 لاکھ ہم ان کو کیسے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس کا گھر ہے نا فکر بھی اسی کو ہوتی ہے، تو گھر کس کا بن رہا ہے؟ کہتے جی اللہ کا۔ میں نے کہا اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اللہ سبب بنا دیں گے کوئی، میرا گھر تھوڑا بن رہا ہے جو میں پریشان ہوتا، اللہ کا گھر بن رہا ہے اللہ سبب بنا دیں گے۔ وہ مجھے کہنے لگے اچھا ہم فنڈ ریزنگ ڈنر کرتے ہیں، یعنی ہم کھانے پہ بلاتے ہیں آبادی کے لوگوں کو، پھر ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ مسجد کے لیے پیسے دیں تو فنڈ آ جائے گا تو مسجد بن جائے گی۔ میں نے انہیں کہا بھائی دیکھو ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح چندہ نہیں مانگا، نہ ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے۔ آپ اگر کوشش کرو اور آپ اگر اللہ کا گھر خریدو تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم 10 گنا واپس لوٹائیں گے، یعنی 1 کے بدلے 10 اللہ واپس کریں گے۔ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ گارنٹی کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کاغذ پہ تحریر لکھو اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو ابھی، یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 1 کے بدلے 10 ملیں گے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ 70 بھی دیتے ہیں، 700 گنا بھی دیتے ہیں۔ واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب عطا فرما۔ ان کو میری بات پہ یقین آ گیا۔ ان کا فارمیسی کا کاروبار تھا، $3-4 لاکھ تو اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تھے، اس نے وہاں سے نکال لیے، 2-3 لاکھ اس نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ سے لے لیے، پھر بچوں کے لیے لاکھ 2-2 لاکھ اس نے الگ رکھے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے نکال لیے، کچھ اپنے والد کو اس نے بھیجے ہوئے تھے جو ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے، اس نے واپس منگا لیے۔ $9 لاکھ اس بندے نے اکٹھے کر دیے۔ مجھے کہنے لگا جی پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، لو جی ہم نے اس کی پیمنٹ کر دی سینیگوگ کی، اور کاغذ ہمارے نام ہو گئے، رجسٹری ہمارے نام ہو گئی، اور ہم نے آ کے اس عمارت کو کھولا، اس کی صفائی کی اور اس میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب جب جمعہ ہم نے پڑھایا تو ارد گرد آبادی کے لوگ بڑے حیران، چندہ بھی نہیں ہوا اور یہ مسجد بھی کھل گئی۔ ہر بندہ پوچھے اس سے کہ یہ مسجد کیسے بنی، وہ سب کو میرے پاس بھیج دے کہ حضرت صاحب سے پوچھو کیسے بنی۔ اب جو بندہ مجھ سے پوچھنے آئے تو میں اس کو ایک ہی جواب دیتا تھا، بھئی بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ جی گھر تو اللہ کا ہے۔ بھائی جس کا گھر ہوتا ہے فکر تو پھر اسی کو ہوتی ہے نا، تو اللہ سے پوچھو، اللہ نے کوئی انتظام کر دیا ہوگا۔ سکون ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ تھا نا جس نے پیسے لگائے تھے میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا حضرت میں نے تو زندگی کے 30 سال میں جو کمایا تھا سب لگا دیا مسجد کے اوپر، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے 2 گھر ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا گھر جو ہے نا وہ آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ وہ جو کرائے پہ گھر دیا ہوا ہے نا، آپ اس گھر کو بیچ دیں اور جو پیسے آپ کو ملیں اس سے آپ پھر اور گھر خریدیں، بیچیں اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیں۔ اس نے بات مان لی۔ لو جی اس کا وہ مکان $4 لاکھ کا بکا، اور اس نے پھر اس سے ایک اور مکان خریدا، پھر اس کو بیچا، پھر اور خریدا۔ 3 سال جب گزرے تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جو آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا حضرت آج اس وقت $9 ملین کی پراپرٹی کا میں مالک ہوں۔ $9 ملین کی پراپرٹی کا میں اس وقت مالک بن چکا ہوں۔ 9 لاکھ دیے تھے، اللہ نے 10 گنا بڑھا کے مجھے دے دیے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں مرتبہ یہ دیکھا ہے، اللہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، شریف آدمی تھا، اس نے حکومت سے گولڈن شیک ہینڈ لیا تھا۔ گولڈن شیک ہینڈ میں اس کو سارے جو پیسے تھے اس کے بنتے وہ مل گئے تھے،
اس نے سوچا میں پیسوں کو محفوظ کر لوں گا اور چھوٹی موٹی نوکری کر کے میں میری بیوی ہم اپنا پیٹ پال لیں گے اور نوکری سے جان چھوٹے گی۔ لو جی اس کو کوئی 15-16 لاکھ روپیہ بینیفٹ کا ملا۔ اب ایک غریب آدمی کے لیے 15-16 لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کو بینک میں رکھنے کا کیا فائدہ، اس کو تجارت میں لگاؤ اور تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے ملیں گے کہ آرام کی زندگی گزارو گے۔ اس کو ڈر بھی لگتا تھا مگر دوست اس کو مجبور بھی کر رہا تھا۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا دیکھو اگر تمہارا دوست قابل اعتماد ہے تو آدھی رقم لگا دو تاکہ رسک آدھا ہو جائے۔ 8 لاکھ دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لو جی انہوں نے 8 لاکھ اس بندے کو دے دیے۔ اس بندے نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہر مہینے آپ لوگوں کو 50,000 ملے گا یا 70,000 یا جتنی قیمت تھی، وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آتا اور اتنی قیمت ان کو دے دیتا۔ 1 سال میاں بیوی نے دیکھا کہ ہر مہینے کے اینڈ پہ ہمیں 70-75,000 مل جاتا ہے۔ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو۔ اس نے کہا جی کاروبار تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر انویسٹمنٹ اس میں اور کی جائے۔ اب یہ بھولے لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم باقی بھی پیسے اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقی 7 لاکھ 8 لاکھ بھی اس کو دے دیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے باقی پیمنٹ بھی اس کو دی نا، اس بندے نے جو منتھلی پیمنٹ کرنی تھی وہ کرنی چھوڑ دی۔ پہلی تاریخ کو دیتا تھا، او جی کاروبار ٹھیک نہیں میں 10 تاریخ کو دوں گا، پھر 15 تاریخ کو دوں گا، پھر 20 تاریخ کو، کرتے کرتے اگلا مہینہ آ گیا اور یہ پیمنٹ نہیں دیتا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے ہم سے تو باقی پیسے بھی لگوا دیے اور آپ ہمیں پیسے بھی نہیں دیتے، تو اس نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ اور پریشان۔ چنانچہ جب 1-2 بندوں کو لے کے یہ اس کے پاس گئے اور اس سے بات کی کہ بھئی آپ نے ہم سے 16 لاکھ روپیہ لیا تھا اور اب آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے مہینے کے، تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوا اور 16 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اب یہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی ریکارڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہ عدالت میں بتائے کہ میرے پیسے اس کے پاس ہیں۔ وہ بندہ پیسے سے مکر گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان کہ میرے تو 16 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ یہ بندہ ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کے بہت رویا، یعنی ٹپ ٹپ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ جوان بیٹے کی موت پہ کسی باپ کے آنسو ایسے نہیں گرتے جیسے اس بندے کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ نے پوچھا میاں کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہتے ہیں جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ پیسہ تو میرے بچوں کا حق تھا، میں اگر اس کو سنبھال کے رکھتا تو بچوں کو تعلیم دلواتا، بچوں کی شادیاں کرتا اپنے وقت پہ، اور میں نے ایک بندے پہ اعتماد کر کے کاروبار میں لگا دیے، آج سارے پیسے ڈوب گئے اور اس کا ذریعہ میں بنا ہوں، یہ غلطی میری ہے۔ انہوں نے پوچھا اچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب رزق آسمانوں میں ہے تو اللہ نے آسمانوں سے رزق پہنچانا ہے، کوئی اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ان کا اگر تمہارا مال کسی نے زبردستی کھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم تھوڑی سی محنت کرو، اللہ تمہیں دوسرے راستے سے پھر وہی رزق دے دے گا۔ بندے کو تسلی ہو گئی۔
یہ گھر واپس گیا اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کون سا کاروبار ہے جو میں بغیر پیسے کے کر سکتا ہوں، کیونکہ کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نا، اس کے پاس تو پیسے تھے نہیں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور دیہاتی لوگ کھاد خریدتے ہیں شہر سے جا کے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کھاد کا نام کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ شہر جائیں، کھاد کی بوریاں وہاں سے خریدیں اور ان کو آ کے یہاں بیچیں، اور جب پیسے مل جائیں تو آپ ان کو واپس کر دیں۔ یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں ایک کمپنی کے پاس گیا جو کھاد بیچی تھی، میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں اور ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ مجھے ایڈوانس میں بیگ دے دیں، میں ان کو بیچ کے پیسے آپ کو 1 مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب بار بار میں نے ان کی منت سماجت کی اور ان کو اپنے حالات سمجھائے تو مینیجر مجھے کہنے لگا آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ بڑے ریزنیبل بندے ہیں، شریف بندے ہیں، آپ نے اتنی بار ہمیں کہا ہے کہ اب تو مجھے شرم آنے لگ گئی ہے، کمپنی کی پالیسی تو نہیں ہے، میں آپ کو 10 بوریاں اپنے نام پہ کریڈٹ دے دیتا ہوں، نہ بھی پیسے دیے تو میں بھر دوں گا، آپ لے جاؤ اور ہمیں پیسے واپس کرنا۔ لو جی، اس بندے نے 10 بوریاں لیں اور دیہات میں آ کے لوگوں کو بیچ دی، 120 کی پڑتی تھی تو اس نے 150 کی قیمت لگا دی۔ آخر شہر گیا تھا اور بوریاں لے کے آیا تھا تو لوگوں نے اس سے لے لی، اس نے 1 مہینے کے اندر پیسے واپس کر دیے۔ تو جو دفتر والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، اچھا بندہ ہے، پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو 10 کی جگہ 20 بوریاں دے دی۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایڈوانس میں 1 ٹرک پورا دے دیں گے۔ اس نے ٹرک بوریوں کا بھرا اور دیہات میں آ کے لوگوں کو کھاد بیچی اور پیسے ان کو واپس کر دیے۔ پھر 1 ٹرک کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 2 ٹرک بھی دے دیں گے، 3 ٹرک بھی دے دیں گے۔ اس کو ٹرکوں کے ٹرک ایڈوانس ملنے شروع ہو گئے، مگر یہ ایمانداری کے ساتھ کھاد بیچتا اور پیسے اپنی ڈیٹ سے پہلے لوٹا دیتا۔ 5 سال اس کو اس طرح لگے۔ اسی معاد الفقیر میں یہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے اللہ توکل اپنا کام شروع کیا تھا، الحمدللہ آج مجھے اللہ نے 16 کروڑ روپے کا مالک بنا دیا۔ 16 لاکھ ڈوبے تھے، اللہ نے اس کو 16 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ 10 گنا تو اللہ لوٹاتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں دفعہ دیکھا ہے، 2-4 دفعہ کی بات نہیں، درجنوں دفعہ دیکھا ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک میمن صاحب آئے، ان پڑھ بندہ تھا، بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا مگر کروڑوں پتی بندہ۔ بیعت ہونے کے لیے آئے، میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کام کاروبار کیسے ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ تو میرے پیر ہیں، آپ کو تو مجھے پوری بات صحیح بتانی ہے۔ ایک کاروباری بندہ تھا، اس نے میرے 3 کروڑ روپے کھا لیے۔ اب میں اس سے مانگتا تھا، وہ دیتا نہیں تھا، لڑنے کے قابل میں نہیں تھا، میں بڑا پریشان۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، حضرت کوئی وظیفہ بتا دو، وہ بندہ میرے 3 کروڑ روپے واپس کر دے۔ انہوں نے کہا بھائی جو مشورہ میں دوں اس پر عمل کرو گے؟ کہنے لگا حضرت آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم 3 کروڑ روپے معاف کر دو۔ ذرا اندازہ بات سنیے گا، 3 کروڑ روپیہ لینے اور وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میاں تم 3 کروڑ اس کو معاف کر دو اگر وہ نہیں دے سکتا تو۔
کہتے ہیں یہ انوکھی سی بات تھی، مگر میں نے سوچا ایک اللہ والا کہہ رہا ہے تو میں 3 کروڑ معاف کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت 3 کروڑ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور آج 1 سال کے بعد 300 کروڑ روپے کا میں خود مالک بنا ہوا ہوں۔ 3 کروڑ غریب کو معاف کیا تھا، اللہ نے 1 سال کے اندر اندر کاروبار ایسا اس کا چلایا، مجھے کہنے لگا حضرت میں 300 کروڑ کا اس وقت مالک بنا ہوا ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، اللہ نے میرا کام ایسا چلا دیا۔ تو بھئی رزق اللہ دیتے ہیں، اور جو بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس رزق کے لیے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، دھوکہ نہیں دینا پڑتا، دوسرے کا مال ہتھیانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک بندہ ہے جو مرغ پلاؤ بناتا ہے، اس کی دکان کا نام ہے جہانگیر مرغ پلاؤ۔ میرا خیال ہے اس سے 10 گنا بہتر مرغ پلاؤ تو ہمارے اپنے گھروں میں بنتا ہے، مگر اس بندے کا نام اللہ نے مشہور کر دیا، لہذا جو بندہ فیصل آباد جاتا ہے نا تو بیوی کہتی ہے اچھا جا رہے ہو تو پھر مرغ پلاؤ کھا کے آنا اور واپسی پہ ہمارے لیے بھی لے کے آنا۔ اس بندے کا مرغ پلاؤ اتنا بنتا ہے کہ اس کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ تقریباً 4 یا 5 منزلہ ہے، اس میں کوئی 2000 سے زیادہ کرسیاں لگتی ہوں گی، اور شام کو سارا بھرا ہوتا ہے اس کا ریسٹورنٹ۔ پھر اس کے ریسٹورنٹ کے سامنے جو سڑک ہے نا وہ بہت بڑی ہے، کھلی سڑک ہے، اور جو فٹ پاتھ ہے وہ بھی بہت کھلا ہے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت تقریباً 300 سے 400 کرسیاں تو اس نے فٹ پاتھ پہ لگائی ہوتی ہیں، وہ بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر لوگ آتے ہیں اور اس کے دکان کے سامنے اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، اور گاڑی میں پارسل منگا کے وہیں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اندر جاتے ہی نہیں۔ تو 400-500 بندے تو گاڑیوں میں بیٹھ کے کھاتے ہوں گے، تو 400-500 بندے گاڑیوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، 300 بندے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور 2-3 ہزار بندے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا کہ مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ روزانہ دیگیں کتنی لگتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے کوک کو بلایا اور میں نے کہا مجھے سچ بات بتانا روزانہ کتنی دیگیں مرغ پلاؤ کی بکتی ہیں؟ اس نے کہا جناب 300 دیگیں روز بکتی ہیں۔ تو میں نے اس کوک سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ ایک دیگ میں کتنے پیسے بچتے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں سچ بات بتاؤں جھوٹ نہیں بولتا، 1000 روپیہ ایک دیگ میں تو بچ ہی جاتا ہوگا۔ اب اگر 1000 روپیہ ایک دیگ میں بچتا ہے اور 300 دیگیں روز کی لگتی ہیں تو 3 لاکھ روپیہ روز کا بنا۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی فیکٹری والا ایسا ہے جو کہے کہ جی 3 لاکھ روپیہ روز کا پروفٹ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مرغ پلاؤ میں سے 3 لاکھ روز کا پروفٹ دے رہے ہیں؟ اگر کسی کو بتاؤ نا جی کاروبار کیا ہے جی اب مرغ پلاؤ بتاتے ہیں تو شرم آتی ہے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ مگر اللہ نے اس کو کروڑوں پر ہی بنا دیا۔ ہم ایک دفعہ کراچی میں تھے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت کل فجر کے وقت ہم جائیں گے سمندر کے کنارے، بڑا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، مزہ آتا ہے، اور وہاں پہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے مراقبہ بھی کریں گے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو ایسے گھومنے پھرنے کی عادت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ اس نے کہا حضرت عورتوں کا تو اس وقت نام نشان نہیں ہوتا، بندے بھی نہیں ہوتے وہاں، تو بس ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور اس میں جب بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں نا تو بڑا دل لگتا ہے، اور پھر سمندر کی لہروں کا جو شور ہوتا ہے نا وہ اور مزہ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مراقبہ کر لیں تو آپ ہمیں کہیں گے میں نے روزانہ فجر وہیں جا کے مراقبہ کرنا ہے۔
اب اس نے رشوت ہی ایسی دی کہ میرا دل کر پڑا بھائی ٹھیک ہے، اگر اللہ کی یاد اتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہم جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل مجھے آپ لے جانا اس جگہ پہ۔ لو جی، وہ بندہ گاڑی لے کے آ گیا اور ہمیں بٹھا کے چلا بہادر آباد سے صدر کراچی کے اندر سے وہ گزر رہا تھا۔ مجھے کہتے ہیں حضرت میں آپ کو ایک تماشا دکھاؤں۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، صبح صبح کا وقت ہے، اس وقت کیا تماشا دکھانا ہے؟ تو اس نے گاڑی کو موڑا اور ساتھ والے بازار میں نے دیکھا کوئی 300 کے قریب پٹھان ایک لائن سیدھی کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہاں کوئی امریکن ایمبیسی ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ویسے تو لائن بنانے کے عادی نہیں ہیں، کوئی ایسا ہی ملک ہوگا کہ جس کے قریب ان کو ڈر ہو اور یہ آرام سے لائن بنا کے کھڑے ہو کہ کہیں ہمیں نکال ہی نہ دیں۔ تو میں نے کہا کوئی ایمبیسی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ اس نے قریب جا کے بریک لگائی تو میں نے دیکھا وہ ایک لسی کی دکان تھی، نام تھا اس کا فرزند علی کلفی، دکان کا نام تھا فرزند علی کلفی، اور اس پہ صبح صبح وہ لسی بیچتے تھے۔ اب گاڑی میں بیٹھ کے میں اندر دیکھ رہا ہوں تو اندر انہوں نے اسٹین لیس اسٹیل کا ایک ٹینک بنایا ہوا ہے، اور ایک بندہ یہ جو دہی کے کنڈے ہوتے ہیں نا، پراتے کنڈے، وہ اس کے اندر ڈال رہا ہے، 1 2 3، بس وہ گنتی گن رہا ہے۔ لو جی، اس نے کہیں 30-40 کنڈے ڈالے اور پھر اس نے اونچا کہا اور جی دہی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا لڑکا آیا، اس نے کوئی چینی کی 1-2 بوریاں تھیں وہ اٹھائیں اور اس نے اس ٹینک کے اندر چینی کی بوریاں بھی ڈال دی۔ پھر اس نے آواز لگائی جی چینی بھی پوری ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا لڑکا آیا، اس کے پاس پائپ تھا پانی والا، اس نے پانی بھرنا شروع کیا اور ایک خاص لیول تک اس میں پانی بھر دیا۔ پھر اس نے کہا جی پانی بھی پورا ہو گیا۔ جب سب نے کہا نا کہ دہی بھی پوری ہو گئی، چینی بھی پوری ہو گئی، پانی بھی پورا ہو گیا، تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے موٹر کا بٹن دبایا جو سٹیئر لگا ہوا تھا اس کے اوپر، موٹر چلنی شروع ہو گئی جی۔ 5 منٹ موٹر چلتی رہی اور 5 منٹ کے بعد اس نے کہا جی کہ دہی لسی بن گئی۔ لو جی، وہ سٹین لیس اسٹیل کے ٹینک کے ساتھ انہوں نے سٹین لیس اسٹیل کا پائپ بچھایا ہوا تھا، اور جیسے وضو خانے میں ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں نا، ایسے سٹین لیس اسٹیل کی ٹونٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہاں پر کوئی 20-25 لڑکے کھڑے تھے، صاف ستھرے لباس ان کے، اور وہ ایک گلاس اٹھاتے تھے اور لسی کا بھر کے وہ لائن والے ایک بندے کو دیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے۔ جتنی دیر میں وہ 300 بندوں کی جو قطار تھی وہ ختم ہوئی اور 300 بندے لسی پینے والے آ گئے۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت لسی سے اس کو کروڑوں کی آمدنی ہے، اللہ اس کو رسی سے رزق دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے بھائی، کسی کو محفل میں بیٹھ کے بتائیں بھائی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ جی ہم لسی بنا کے بیچتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ لیکن اللہ اس کو لسی سے رزق دیتے ہیں اور وہ کروڑوں پتی بنتا ہے۔ تو جو پروردگار مفت پلاؤ سے رزق دے سکتا ہے، لسی سے رزق دے سکتا ہے، وہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ بس ہم اللہ پہ یقین کریں اور نیکی کی لائن دے، نیت ٹھیک کریں۔ ہماری اپنی نیت خراب ہوتی ہے، نتیجہ بھی خراب ملتا ہے۔ جب نیت ٹھیک ہوگی تو پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ بھی اچھا کریں گے۔ تو نماز کی تیسری کنجی انفاق فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اس کا رزق واپس لوٹا دیتے ہیں۔ پھر چوتھی رزق کی کنجی دین کی خاطر ہجرت کرنا۔
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جائے پناہ بھی دیتا ہے اور کثرت سے رزق بھی دے دیتا ہے. چنانچہ کچھ لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کچھ دبئی چلے جاتے ہیں، کچھ کراچی چلے جاتے ہیں، اور جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ پھر ان کو خوب رزق دیتا ہے. چوتھی رزق کی کنجی تقویٰ، گناہوں سے بچنا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر بستی دیسوں والے تقویٰ کو اختیار کرتے، ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. بے رزق ہمارا کہاں پہ ہے؟ آسمان میں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقویٰ کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بندے کو اس کی امیدوں سے زیادہ رزق عطا فرمائے. آپ نے اپنی زندگی میں کسی متقی حافظ عالم کو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کوئی اگر ایک مثال کسی کو معلوم ہے تو وہ بتائے، مجمع میں کھڑا ہو کے بتائے کہ یہ ایک آدم تھا جو متقی تھا، حافظ تھا یا عالم تھا، اور وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا. ایک مثال آپ ایسی نہیں دے سکتے. اور دنیا کے PhD ڈاکٹروں کو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے مرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. تو جو بندہ نیکی کی لائن اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی کمی سے مرنے نہیں دیتے. پھر رزق کی پانچویں کنجی عبادت میں کثرت کرنا. حدیث مبارکہ ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املأ صدرک غنًا میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک اور تیرے فقر کو میں بند کر دوں گا. تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تمنگری سے بھر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتے ہیں. دیکھیں بھائی، ایک ہوتا ہے گھوڑا ریس کا مقابلہ جیتنے والا. جو ریس کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہو نا اس کو گدے گاڑی میں کوئی استعمال نہیں کرتا. اور یہ تو مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہے، اس کی تو شان ہی اور ہے. اسی طرح جو بندہ دین کی محنت کرنے والا ہو یا دین کا کام کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے رزق کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتے. اللہ اپنے غیبی خزانوں سے رزق دے دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ غنا والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست بلال صاحب دبئی سے آئے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے حضرت میں نے گھوڑے کا ایک مقابلہ دیکھا. تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، مجھے ویڈیو دکھائی تو ایک عربی نسل کا گھوڑا تھا جس نے ریس کا مقابلہ جیتا اور اس کو ریس کا مقابلہ جیتنے پر 40 لاکھ درہم انعام ملا. اب آپ بتائیں جس گھوڑے کو مقابلہ جیتنے پر 40 لاکھ درہم انعام مل رہا ہو اس کی اپنی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر رزق کی چھٹی کنجی حج اور عمرہ کی کثرت کرنا. جو بندہ حج اور عمرے کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں.
حدیث مبارکہ ہے، حج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ پھر رزق کی ساتویں کنجی صلہ رحمی، صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھنا جن سے خونی رشتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور عمر میں اضافہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص اپنے رزق میں اور عمر میں اضافہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا خیال کرے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرے، اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کہ رزق کی آٹھویں کنجی کمزوروں سے حسن سلوک۔ حدیث مبارکہ ہے، تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت ملتی ہے۔ چنانچہ جو گھر میں کمزور ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان بچے ان کی خدمت کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، نوجوان سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، ہر وقت ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے اور گھر کے چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ کمزور نہ ہوتے یا بچے نہ ہوتے تو نوجوانوں کو اللہ پینے کو پانی نہ دیتے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں نا تو گھر کے بوڑھوں اور ان معصوم بچوں کی وجہ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر رزق کی 10ویں کنجی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رزق کی 11ویں کنجی، یہ بڑی مزے کی بات ہے، نوجوان توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور اپنے گھر والوں کو مسکرا کر سلام کرے، جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور گھر والوں کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کرے، اللہ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کام شیطان مشکل بنا دیتا ہے، اس لیے گھر جاتے ہیں تو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ محبت پیار سے بات نہیں کرتے، غصے سے بات کرتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی، لہذا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے ہی نہیں دیتے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور ہمیشہ اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج گھر والوں کو سلام کرنا بھول جاتے ہیں، بیوی کو السلام علیکم نہیں کہتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ گھر میں داخل ہو مسکرا کر اپنی بیوی بچوں کو سلام کرے اس کا رزق پہنچانا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ پھر رزق کی 12ویں کنجی والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اس کے رزق میں،
جو صلہ رحمی کرتا ہو اس کے رزق میں، جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے اس کے رزق میں، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے اس کے رزق میں، اور جو والدین کی فرما برداری کرے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ رزق کی 13ویں کنجی ہمیشہ باوضو رہنا۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق کی بڑی تنگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، دم علی الطہارتی، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک رزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ یہ عادت کی بات ہے، جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، آج نیت کرے کہ نہیں ہم ہر وقت باوضو رہیں گے، جب واش روم میں گئے تو وضو کر کے نکلیں، نماز کا ٹائم ہے یا نہیں بس باوضو ہو جائیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ پھر رزق کی 14ویں کنجی چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں دن کے 10-11 بجے، جب سورج مناسب اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت جب نفل پڑھے جائیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مردوں کے لیے دفتروں میں چاشت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھے گھر میں اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے، تو اس کے چاشت کے نفل ہو جائیں گے، اللہ اس کو رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ کام تو سارے ہی کر سکتے ہیں نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے، لم تصب فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نام ایک صحابی ہیں، بیمار تھے اور ان کی بیٹیاں ہی تھیں، ان کا بیٹا نہیں تھا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عثمان غنی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو ہے نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پیسے سے کافی بڑی رقم ہدیہ کر دوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان کا آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے نہیں، تو ضرورتیں تو زندگی کی ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جو بندہ سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو رزق کی تنگی سے بچا لیتا ہے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میری بیٹیاں ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، لہذا میری بیٹیوں کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ پھر رزق کی 16ویں کنجی دعا کرنا۔ جو بندہ تہجد کے وقت میں یا فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ تم گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم اردنی لقضائک و بارک لی فیہا
وقدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرتا ولا تاخیر ما اجلتا. تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے بچا لیں گے. تو آج کی رات کا مضمون تو ختم ہو گیا. اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے. عموماً ہمارے اندر وہ عادتیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ تنگ دستی بہت ہے. ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے تنگ دستی ہوتی ہے ان اعمال کو چھوڑ دیں. پہلا عمل، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا. آج کل شادیوں میں دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں. دوسری بات، بیت الخلاء میں باتیں کرنا. تیسری بات، مہمان کو بوجھ سمجھنا. چوتھی بات، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا. اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. پھر پانچویں بات، کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے. پھر چھٹی بات، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا. پھر ساتویں بات، مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا. بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو محبت سے اس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ، جھڑکی نہ دیں. کئی لوگ اس فقیر غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تجھے کہا نہیں، تو نے سنا نہیں، جاتا کیوں نہیں؟ تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر ساتواں عمل، مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا. عشاء کے بعد سونا چاہیے. مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو اور بات ہے، پھر اجازت ہے. اگر عذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. پھر 10واں عمل جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا. فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، باتوں میں لگے رہے، نماز قضا ہو گئی. پھر 11واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، جھوٹ بولنا. اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی ابتدا ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں. پھر 12واں عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، گانے بجانے میں دل لگانا. گانے پسند ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹوں ٹوں ہوتی رہتی ہے، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک لگی ہوتی ہے. پھر 13واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، اولاد کو برا بھلا کہنا. کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے. ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے، باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے. اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے. چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لیے اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی. اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا. تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی. اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں
کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتہ چلا تو میری والدہ نے پتہ کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے، تو ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا۔ مجھے پکڑ کے لایا گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی، سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی؟ تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا، ہاں امی یہ شرارت میں نے کی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا، اچھا تو نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تو نے ریت ڈالی، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا۔ یہ واقعہ کس کا تھا؟ قاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی، بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا۔ پھر 14واں عمل قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بعض لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے، وہ بے وضو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو بے وضو ہاتھ لگانے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ 15واں عمل غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں، تو غیر محرم کو دیکھو مزے اڑاؤ۔ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا۔ یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے۔ جس گھر میں دیکھو خامد بیوی پہ برس رہا ہے اور بیوی بھی چپ نہیں کرتی، آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دیتی رہتی ہے، اس نوک جھونک کے بدلے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ واقعی ہماری زندگی میں یہ گناہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔